من الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويفرح المؤمنون بنصر الله ينصر وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثرهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم غافلون. ایمان اور یقین کو مستحکم اور آج قرآن شریف کی ایک خاص تفسیر پیش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کو ایک زبردست خبر مستقبل کی اللہ نے دی اور مستقبل کی فتح کی خبر دی اور مسلمانوں کی خوشی کی خبر دی. ایسے وقت پر دنیا کفر نے کتنی محنت کی ہوگی لیکن پھر بھی ان کو شکست کھانا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اب فرما دیا کہ میرا وعدہ سچا ہے. ساری دنیا مل کر کے میرے وعدے کو غلط کرنے کی کوشش کرو, ناک رگڑ کے مر جاؤ گے مگر میرا وعدہ سچا رہے گا. اس کی تفصیل پیش کرتا ہوں مگر پہلے آپ کو 2-3 ضروری مسائل بھی بتانا ہے. نمبر 1, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اگرچہ وہ تم کو ستائیں. ایک طرفہ ریفری چلاؤ, اس کا نام کیا ہے, ون وے, یعنی ادھر سے تکلیفیں پہنچے اور آپ اپنی طرف سے اخلاق پیش کرتے رہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, خیرکم, مشکوٰۃ شریف کی روایت, خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. اور اپنے لیے فرمایا کہ وانا خیرکم لأہلی, اور تم میں سے سب سے بہتر میں اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ کی بندی ہے. ایک کھانے دار نے خط لکھا حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میرے روح سے کھانا کانپتا ہے لیکن جب میں بیوی کے پاس جاتا ہوں تو میں کانپتا ہوں, لرزہ طاری ہوتا ہے اس کے خوف سے. حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ مراقبہ کیا کرو کہ چڑیا آپ کو ملی ہے جس کی بولی ہی یہی ہے. ہر چڑیے کی آواز الگ ہوتی, اس مراقبے سے اس کو فائدہ پہنچ گیا. اصل میں تو اللہ والوں کی جو بات نہیں ہے اسی سے فائدہ پہنچتا ہے. جی اٹھے مردے تیری آواز سے, کیونکہ ان کا دل زندہ ہے, اللہ کی محبت سے ان کا دل زندہ ہے. اس لیے جو بات بھی ہو جس کے لیے مشورہ دیں گے اسی میں انشاءاللہ خیر ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ بتانا تھا کہ ٹیڑھی پسلی سے جیسے گزارا کر رہے ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں فرمایا کہ عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے, تمہاری ٹیڑھی پسلیوں سے تمہارا گزارا چل رہا ہے, ان کے ساتھ بھی گزارا کر لو. جنت میں ان کے اخلاق اور صورت بہت شاندار بن جائے گی. اخلاق بھی فرشتوں جیسے اور صورت بھی حوروں سے زیادہ بہتر. چند دن کے مجاہدے برداشت کرو. ایک بوڑھے کی بوڑھی بڑھیا جب مر گئی تو جیسے ہی دفن کر کے آئے تو آسمان کے اوپر تیز آندھی آئی اور بادل کی کڑک. تب اس نے کہا اچھا آپ پہنچیے وہاں. اس بوڑھے نے کہا کہ اچھا اتنی دیر سے آپ پہنچ گئی وہاں بھی آندھی طوفان مچا رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے. بھائی میں اولیاء اللہ کے اخلاق پیش کر رہا ہوں کہ اللہ والوں نے ہمیشہ برداشت کیا ہے, مظلوم رہے ظالم نہیں رہے. اللہ والوں کی خاص عادت ہے, وہ مظلوم تھے ظالم نہیں. اس لیے علامہ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں, دونوں کا زمانہ ایک تھا, فرماتے ہیں کہ ان الولی لا ينتقم, کبھی ولی اللہ انتقام نہیں لیتا. وَإِنَّ الْمُنْتَقِمَ لَا يَكُونُ وَلِيًّا, اور کوئی انتقام لینے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا. جو اپنے نفس سے گھبرا کر بدلہ لے لے, بدلہ لینے والوں کو
اللہ ولی نہیں بناتا، صبر کرنے والوں کو ولی بناتا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا کون دنیا میں ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے چچا کو شہید کیا گیا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس طرح سے آنکھیں نکال لی اور چہرے کو اتنا تکلیف سے شہید کیا کہ آپ نے دیکھ کر قسم اٹھا لی کہ خدا کی قسم میں بھی 70 کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا۔ فوراً وہی نازل ہوئی کہ آپ اگر بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کے ساتھ ہوا، یعنی ایک فرق فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کو سزایا گیا۔ تو سید الشہداء تو ایک تھے، آپ 70 کیسے یہ بدلہ لیں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جائز تو ہے کہ اتنا بدلہ آپ لے لیں، مگر آپ کا مقام جائز تو نہیں ہے، آپ تو اعلیٰ درجے کے میرے بندے ہیں، لہٰذا اعلیٰ درجہ یہ ہے وَلَا صبر، اگر آپ صبر کر لیں لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے صبر آپ کے لیے خیر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو جب کافروں نے ستایا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے جادوگر کہا، آپ سوچیے کہ آپ کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ اتنا صدمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں، نام تاکید سب تاکید۔ اللہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی تاکید اور بے شک کہنے کی لوگ نہیں، ان کا تو بے شک ہر قول بے شک، ہر قول بے شک، لیکن پھر بھی نام اور قد داخل کر کے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو کافروں کی بےہودہ اقوال سے سخت صدمہ ہے، سینہ اندر گھٹ رہا ہے، لقد نعلم انک یضیق صدرک، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، غم سے گھٹ رہا ہے، بما یقولون، یہ بکواس کر رہے ہیں۔ لہذا اس کا علاج کیا ہے کہ بکواس کا علاج بکواس نہیں ہے۔ کتے اگر کاٹے کسی کو تو اس کا علاج یہ نہیں کہ آپ کتے کی ٹانگ میں آپ بھی دانت داخل کر دیں۔ اگر کتے کا دانت کسی انسان کے بدن میں داخل ہو جائے تو اس کا علاج یہ نہیں کہ آپ اپنے دانتوں کو کتے کے جسم میں داخل کر دیں، بلکہ انجیکشن لگانا پڑتا ہے، جلدی سے کتے کا زہر کا انجیکشن لگوا لو۔ لہذا آپ کو جو صدمہ پہنچ رہا ہے اس کا انجیکشن میرے پاس ہے، میں آپ کے لیے ایک انجیکشن نازل کر رہا ہوں، ان کتوں سے تو بات ہی نہ کیجیے، آپ ایک انجیکشن لے لیجیے۔ وہ انجیکشن کس چیز کا ہے؟ فسبح بحمد ربک، آپ سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، یعنی سبحان اللہ سے آپ میری پاکی بیان کیجیے کہ جو نالائق میرے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں اور میری عظمتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ فرمائیے سبحان اللہ وسبح اللہ عن النقائص کلیہا، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں کہ تمام برائیوں سے آپ پاک ہیں۔ اور ایک مسئلہ بھی بتاتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی چھوڑنے کی انسان میں طاقت نہ ہو۔ اگر انسان کے اندر کسی گناہ کے چھوڑنے کی طاقت نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم گناہ چھوڑنے کا ظلم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ لہذا کتنے ہی محبوب اور پیارا گناہ ہو کہ جس کے بغیر آدمی سمجھتا ہے کہ میری زندگی بیکار ہو جائے گی، اگر ہم عورتوں کو نہیں دیکھیں گے تو ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی، اگر ہم ڈیشن ٹینا نہیں دیکھیں گے تو ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی، اگر ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے تو ہماری زندگی بالکل افسردہ بجھی ہوئی بہت ہی مایوس قسم کی زندگی ہوگی۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہم چرس اور ہیروئن نہیں پیئیں گے تو ہم مر جائیں گے، مر جاؤ، اللہ قابل ہے اس پر انجام دے دیں۔ ایک جان نہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں سنو، میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، سنبھل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ آپ کے نام پر جان دے کر، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی پا گئی۔ یہ میرا شعر ہے، یہ میرا شعر ہے۔ اگر جان دے تو انشاءاللہ جان نہیں جائے گی، جان مل جائے گی۔ آپ کے نام پر جان دے کر زندگی پا گئی ہے۔ جو اللہ کے نام پر اپنی نالائق خواہشات کو پورا کرتا ہے اس کی حیات افسردہ نہیں ہوتی۔
زندہ حقیقی، وہ زندہ حقیقی ایسی پرلطف حیات دیتا ہے کہ اس کی زندگی کے صدقے میں لاکھوں مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک نظر سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد. اللہ والوں کی نظر سے مردہ دلوں کو دائمی حیات ملتی ہے، نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد. ایک بڑے عالم کا شعر ہے جو محدث ہے وہاں ساؤتھ افریقہ میں، اس نے میری محبت میں یہ شعر کہا کہ مجھے حیات مل گئی اختر کے ملاقات سے. اس نے یہ شعر کہا، نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد. یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا، یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا. اور دوسرا شعر کیا کہا، بغیر دیکھے بیٹھ ہوا تھا مجھ سے وہ محدث مولانا منصور صاحب، دیکھا نہیں تھا، مصنوعی میری پر بیٹھ ہو گئے تھے خط سے. تو دوسرے شعر میں کہا کہ مجھے خبر تھی کہ ہوگی میری مسیحائی علاج، مسیحائی مانے علاج، مجھے خبر تھی کہ ہوگی میری مسیحائی، میں اپنے شیخ کا یوں ہی نہیں مرید ہوا. اگر یہ مولوی ہوتا یہ شخص تو کسی سے ڈرتا بھی نہیں، خوب تقریر منبر پر ہلا دیتا. پڑھا لکھا عالم نہیں ہے، یہ جذبات ہیں. کہہ رہا ہوں ایسے لوگ عالم ہوں جو مجمع میں ہاتھ ہلا کر ہلا دیتے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں گناہ چھوڑ دوں گا تو زندہ کیسے رہوں گا، واللہ قسم کھا کے اکثر کہتا ہے بحیثیت مسلمان میری قسم کو قبول کر لو کہ گناہ چھوڑنے سے زندگی میں زندگی آ جاتی ہے. جس انسان سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جس انسان سے بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس کے دل پر خوشیوں کی جو بارش ہوتی ہے، بادشاہوں کو اس کی خبر نہیں، دنیا رومانٹک لہلائے کائنات اور مضامین عالم کو اس کی خبر نہیں، بریانی اور شانی کبابوں والوں کو اس کی خبر نہیں. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو خوشی عطا کرتا ہے، بے مثل ذات ہے اس کی. سن لو اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے کہ نہیں؟ ولن یکن لہو کا ترجمہ دیکھ لو کہ اللہ کا کوئی برابری کرنے والا مثل نہیں ہے. تو ان کے عطا فرمودہ، ان کی عطا فرمودہ لذت اور خوشی اور سکون اور چین بھی بے مثل ہوتا ہے. مگر گو کے کیڑے کو اپنے گو سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس مزاج کے فاسد ہونے سے خدا پناہ نصیب فرمائے. کھانے کے کیڑے کو نکال کر خوشبو میں لے جاؤ تو پھر بھاگتا ہوگا کھانے کی طرف. اس لیے خدا نہ کرے وہ دن آ جائے کہ گناہوں کی عادت ایسی پڑ جائے کہ گناہ چھوڑنے تو چیز ہی نہ چاہے. لیکن ہمت سے کام کرو. انشاءاللہ تعالیٰ گو کا کیڑا کیونکہ مکلف نہیں ہے اس لیے اس کو گو چھوڑنے کی اللہ نے طاقت نہیں دی. لیکن ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا، شریعت کا بار ہمارے اوپر رکھا، ہمیں گناہ چھوڑنے کا حکم دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر گناہ چھوڑنے کی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے. اب ہم اپنی طاقت و ہمت کو استعمال نہ کریں. اب آپ دیکھیے میں ایک مثال بتاتا ہوں. ایک شخص کسی حسین اور نمکین چہرے کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اس حسن سے بھاگنا میرے بس کی بات نہیں، میں مجبور ہو رہا ہوں. ایسی پیاری شکل کو کیسے چھوڑ دوں؟ اتنے میں اس کا ابا یا آ گیا اور وہ اس کی تھانے دار کچھ تو لگا ہوئی وہ بڑی بڑی موچھ لگائے آ گیا. اس نے کس کو دیکھ رہا ہو؟ یہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے. پستول کا نشانہ لیا. اب اس وقت بتاؤ یہ پاگل رہے گا؟ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پاگل ہوں، معاف کیجیے گا، میں تو ہٹ نہیں سکتا، مجبور محبت ہو چکا ہوں تمہارے بیٹے اور بیٹی میں. اس حدیث سے کچھ ہو اس وقت جو اس کو درد دل سے کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے اندر ہمت تھی یا نہیں. اس وقت پتہ دینا جواب دینا پڑے گا ہمت تمہارے اندر کیا نہیں گناہ چھوڑنے کی. اس لیے آپ اس میں ہوش میں آ جاؤ. میں یہ بات درد دل سے کہتا ہوں، آپ کی محبت سے کہتا ہوں، ورنہ آپ کے گناہ سے مجھے کیا نقصان اور کیا فائدہ. لیکن دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسی بات پیش کر دوں کہ سارا مجمع ولی اللہ ہو جائے اور آپ سب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اکثر کو ولی اللہ بنا دے. اس لیے کہتا ہوں کہ ایک گناہ بھی نہ کرو. گناہ اچھی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اچھی چیز نہیں. رب العالمین پالنے والے اور ایسے قدرت کا عملہ والے ان کو ناراض کرنے والا
انٹرنیشنل بین الاقوامی بیوقوف ہے. ذرا سی دیر میں جہنم ہو جاتی ہے انسان کی، ذرا سی دیر میں. اب یہ سجدے میں رو کے اٹھا اللہ سے آنسو پہنچ کر جس جنت ہے، ذرا سی دیر میں کہیں غلط نظر استعمال کر لی، اسی وقت اس کی دوزخ شروع ہو گئی. بھائی نہ معیشت زن کا پائے تعقیبیہ ہے، نافرمانی کا نقطۂ آغاز اللہ کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. اس لیے میرا ایک شعر ہے، جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا، جس کے دل کو آپ نے پیار سے دیکھا گلستہ ہو گیا تقویٰ کی برکت سے، اور جس کو نافرمانی کی نحوست سے آپ نے رخ پھیرا اس سے وہی جہنم شروع ہو گیا اس کا. جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا، اور تم نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈیشن پینا ہو، ٹی وی ہو، چرس ہو، ہیروئن ہو، اور مووی بنوانا ہو، عورتوں کو نظر بازی ہو، جتنے بھی گناہ ہیں سب کو چھوڑ دو اللہ کے نام پر. اور اللہ قسم کھا رہا ہوں کہ چھوڑنے کی ہمت ہے. وہ ظالم احمق ہے جو کہتا ہے کہ میں بالکل پرانا عادی ہو چکا ہوں. ابھی مثال پیش کر دی، ایک مثال اور سن لیجیے کہ ایک شخص کسی لڑکے یا لڑکی کو دیکھ رہا ہے، ایک کالا سانپ نکلا وہاں. کون سا سانپ؟ ناگن چورنگی والا. یہ تو ایسی نام رکھ دیا اس کا. ناگ وہ ہے کالا کہ جو اس کے ڈسنے کے بعد کھوپڑی پھٹ جاتی ہے، اسی وقت موت واقع ہوتی ہے. اب آپ بتاؤ کہ اس کو ہمت آئے گی یا نہیں اس سانپ سے؟ سانپ کو دیکھنے کے بعد بھاگے گا یا نہیں، یا کہے گا سانپ آئے یا کچھ بھی ہو؟ یا اس وقت یہ شعر پڑھے گا، ہم عشق میں تیرے بھلا کیا کیا نہیں کرتے، سر جھمکے نہیں اپنا کے رویا نہیں کرتے. شعر یاد آئے گا سانپ کو دیکھ کر؟ ایسا بھاگے گا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا کہ کدھر گئے حسین. اللہ کے لیے شرما جاؤ. واللہ کہتا ہوں شرم حیا کرو. اللہ نے طاقت دی اس کو استعمال کرنے کی ارادہ کر لو، ٹھان لو. پہلے جان لو، پھر مان لو، پھر ٹھان لو. پہلے جان لو کہ اللہ ہی سے بالا پڑے گا مرنے کے بعد قبر میں. پہلے جان لو، پھر مان لو، پھر ٹھان لو کہ جان دے دیں گے مگر اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. وہ تین جملہ یاد رکھنا، جان لو، مان لو، ٹھان لو. جس دن آپ نے ارادہ کر لیا کہ جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اسی وقت سے آپ کی حیات طیبہ بالغ حیات شروع ہو جائے گی. غم اٹھا کر تو دیکھو اللہ کے راستے میں، غم اٹھا کر تو دیکھو. دنیا والوں کے لیے تو بہت غم اٹھائے، اللہ کے راستے میں غم اٹھا کر دیکھو. وہ خالق مسرت کائنات اس کے دل کو وہ خوشی دیتا ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے. غم اٹھا کر تو دیکھو اللہ پیارا ہے یا نہیں، اللہ قیمتی ہے یا نہیں، ان کا راستہ کیسا ہے، قیمتی ہے یا نہیں، اور ان کے راستے کا غم کیسا ہے. بہت قیمتی، بڑا بے مثل، بڑا ہی لذیذ ہے. دیکھ لو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارے رب، قید خانہ آپ کے راستے کا محروم ہے، ادھر یہ عورتیں ہمیں کہہ رہی ہیں. خیر خانہ کیا ہے؟ کوئی حلوہ ہے وہاں؟ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا لو. چاہے ڈشن پینا ہو، چاہے ٹی وی ہو، چاہے مووی ہو، چاہے بے پردہ عورتوں کا نکلنا ہو، سب پردہ شروع کر دو. اپنے شوہر کے بھائی سے بھی پردہ کرو، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، جتنے زاد ہیں سب سے پردہ کرے، علماء سے پوچھ کر کرو. اور ڈشن پینا یہ سب عذاب الہی ہے، خاص کر ڈشن پینا جو چلا ہوا ہے. آج بیٹی اور باپ اور سگے بھائی سب مل کر بے حیائی کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، زنا اور بدکاری کے فلمیں دیکھ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو ہمیں زمین میں دھسا نہیں رہا ہے، ورنہ اسی وقت آنکھ کی روشنی چھین لے، تب پتہ چلے کہ ہمت ہے یا نہیں گناہ چھوڑنے. یہ درمیان میں ایک بات آ گئی. اب دو بات ہو گئی نا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، صبر کرو، اللہ کی بندیاں ہیں، اگر پاؤ گے انشاءاللہ. جب مسلمان کو کانٹا چبھنے سے ثواب ملے گا تو بیوی کی ٹوٹو مہمے سے ثواب نہیں ملے گا. جس کو ایک سنیگال کے طالب علم میں کہتا تھا ٹوٹو مہمے کو، ٹوٹو مہمے کیونکہ اس سے نہیں نکلتا. اور جتنے گناہ ہیں اسے پردہ شرعی کرو.
اپنی سالیوں سے خاص طور سے احتیاط کرو. آج کل اچھے اچھے دیندار اپنی بیوی کی بہن سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور دینداری ہے، حج عمرہ میں کمی نہیں، اشراق اور تلاوت میں کمی نہیں. یہ ایسی خطرناک چیز ہے نظر کہ ایک صاحب نے کراچی میں اپنی سالی کو سے ہنسی مذاق کرتے کرتے اسی پر عاشق ہو گئے، اور اتنے امانت دار تھے کہ امانتیں ان کے پاس تھیں، سب کی امانت لے کر امریکہ بھاگے داڑھی اڑا کر. یہ نظر بازی اسی لڑکی سالی کو لے کے بھاگ گئے. بتا دیا کہ نظر تمام خبیث چیز کا عمر خواہش ہے، تمام خبیث کی جڑ. اور ارجنٹینا اور ٹیلی ویژن میں کیا ہوتا ہے، یہی اتنی دیر تلاوت کرتے، اتنی دیر اپنے اللہ کو یاد کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہوتا، دل گھبراتا ہے، خبر میں ٹائم کیسے پاس ہوگا، اب تک جو لوگ مرے ان کا ٹائم کیسے پاس ہوا، سب زندہ قبرستان کے کنارے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی موت آنی ہوئی، ٹائم پاس نہیں ہو رہا. ٹائم پاس نہیں ہو، سب قبرستان کے کنارے سے لیے نمبر سے کھڑے ٹی وی فلم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے. وہ ٹائم پاس نہیں ہے، فیل ہو رہا ہے. جو ٹائم اللہ کی نافرمانی میں گزرے وہ فیل ہو رہا ہے، پاس نہیں ہو رہا. وہی اتنا وقت اللہ کا ذکر کرتے، اللہ والوں کی خدمت میں جاتے، ان کی تصنیفات اور مواعظ بڑھتے. مجلس ذکر میرا کینیڈا کا ایک واز ہے، مجلس ذکر میرا کینیڈا کا واز ہے ٹورنٹو شہر کا، جس میں ڈاکٹر اسماعیل میمن شیخ الحدیث وہاں زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، مفت میں دستیاب ہے. آپ خانقاہ سے حاصل کر کے دیکھو. آج یہ شام نے بتایا کہ اتنا مزہ آیا کہ میں اس کو علی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کے پڑھنے کے بعد. تو دو بات تو ہو گئی نا بھائی، دو اہم بات، گناہ کا چھوڑنا اور بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور ان کی تکلیف کو آسمان کی طرف دیکھو اور یہ کہو ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں، ہم کو حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کا قرآن شریف میں حکم نازل ہوا. اور جو آپ 100 برس کے تہجد سے مقام نہیں حاصل کر سکتے، وہ بیوی کے ایک نوز سے آپ کو حل ہو جائے گا. اکبر کہتا ہے شاید جج الہ آبادی کہ ڈرتے نہیں ہیں ہم برٹش کی فوج سے، لیکن ڈرتا ہوں میں بیوی کی نوز سے. جب کہتی نوز ایسا اور کہاں سے ملا، وہ نوز یو پی کے جملے ہیں، دہلی اور لکھنؤ والوں سے پوچھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غم کا علاج بھی آج سن لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ان کافروں کے جادوگر اور پاگل کہنے سے تکلیف ہو رہی ہے، لقد نعلم انک یضیق صدرک، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اندر غمزدہ ہو رہا ہے. بما یقولون، یہ باعث سببیہ ہے بصدق ان اقوال کے جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں. آپ غمگین ہیں، لیکن غم کا علاج کیا ہے؟ ان کتوں کا علاج یہ نہیں کہ آپ بھی ان کو کاٹ لیں، ان کا علاج یہی ہے آپ میرا انجیکشن لے لیں، ان کے زہریلے اقوال کا انجیکشن لے لیں. کیا انجیکشن ہے؟ سبحان اللہ کہیے، میری پاکی بیان کیجیے، سبحان اللہ، وسبح اللہ من نقائص کلھا، اور فسبح بحمد ربک، سبحان اللہ بھی کہیے، تعریف بھی کیجیے. سبحان اللہ کے معنی تو عیب سے پاک ہے، لیکن تعریف بھی تو کرو کہ اللہ کوئی خوبی ایسی نہیں جو میرے مولا میں نہ ہو. تو اس کا ترجمہ ہوگا وسبح اللہ من نقائص کلھا مشتملا بالمحامد کلھا، یعنی ہم تعریف کرتے ہیں اپنے اللہ کی جو تمام نقص و عیب سے پاک ہے اور ساری خوبیاں جس کو زیبا ہے. آگے اور ایک حکم ہے، وہ کیا حکم ہے؟ پہلے ایک شعر سن لیجیے، اس کا ترجمہ، پھر مزہ آئے گا. وہ حکم کیا ہے؟ نبی میرے نہ گھبراؤ تو یہ بکواس کرتے ہیں. یہ شعر کس کا ہے؟ کہو جلدی سے، اختر کا ہے. نبی میرے نہ گھبراؤ تو یہ بکواس کرتے ہیں. کوئی غم ہو، کوئی غم ہو میری چوکھٹ پہ رکھ دیں آپ سر اپنا. کوئی غم ہو، کوئی غم ہو تم من الساجدین. یہ ترجمہ اس کا دیکھو، میں نے شعر میں اس کا ترجمہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اور جب آپ کو غم ہو تو آپ سجدے میں پڑ جائیے، یعنی نماز شروع کر دیجیے.
یہاں سجدے سے مراد خالی سجدہ نہیں مگر نماز کا جزء افضل ہے، نماز کے اجزاء میں افضل الاجزاء ہے، اس لیے اللہ علوسی فرماتے ہیں کہ افضل اجزاء جو سجدہ ہے سارے نماز کے رکن میں سب سے افضل سب سے قرب والا، اللہ نے اسی کے نام سے نماز کو بیان کر دیا کہ سجدے میں میرا قرب ایسا ہوتا ہے جو کسی رکن میں نہیں ہے، لہذا میں نماز کا نام ہی سجدہ کر رہا ہوں۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور نماز شروع کر دیجیے تو سجدہ آئے گا نماز میں نہیں، سجدے سے تاکید کرنا یہ مدار مرسل ہے، یعنی تسمیہ بالکل بے اسم الجز، پوری نماز کا نام اللہ نے ایک جز سے رکھ دیا جو جز افضل اور جز اعظم ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ شعر میں نے کر دیا، اے نبی میرے نہ گھبراؤ کہ یہ بکواس کرتے ہیں، کوئی غم ہو میری چوکھٹ میں رکھ دیں آپ سر اپنا، میرے پاؤں پر سر رکھ دیجیے سب غم دور، جیسے ماں اپنے بچے سے لپٹ کر سارا غم دور محسوس کرتا ہے۔ ایک بچہ کعبہ شریف میں اپنی ماں سے دور ہو گیا تھا، ساری دنیا کی ماؤں نے اسے گود میں لے کر چپ کرایا، چلاتا رہا، ایسا لگ رہا تھا ان قریب مر جائے گا۔ یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمگیر ہوا، میں بھی تھا اسی وقت دیکھ رہا تھا یہ تماشا۔ اتنے میں اس کی اصلی ماں حبشن آ گئی کالی اور لمبے لمبے دانت، وہ جیسے ہی اس کو گود میں لیا وہ فوراً چپ ہو کر سو گیا۔ اس وقت میرا شعر یہ ہوا، اس وقت کا نقشہ اختر نے اپنے شعر میں پیش کیا ہے۔ کیا شعر ہے؟ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا۔ جب اللہ کا نام لیتا ہے انسان کو نیند آنے لگتی ہے، یہ دلیل ہے کہ آگوش رحمت مالک کی اللہ کی رحمت کا گود میں لیا۔ دیکھا آپ نے ساری ماؤں نے پیار کیا، چین ملا اس کو، سارے دنیا کے حسین تمہیں چما دیں اور پیار کریں اور تم سے آنکھیں لڑائیں اور تمہیں گناہ کی دعوت دیں، واللہ کو کر کر کہتا ہوں کہ تم چین نہیں پاؤ گے، نمکین پانی سے پیاس نہیں بوجھتی۔ اللہ تعالیٰ معرومی کی قبر کو نور سے بھر دے، فرماتے ہیں آگ چھوڑے نے درمانے اثر، اے بے وقوفو انٹرنیشنل گدھو، تم نمکینوں کو دیکھ کر سکون تلاش کرتے ہو، یہ نمکین پانی سے تم چین پیاس نہیں بجھے گی، اللہ کے میٹھے پانی کی طرف جاؤ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے دریا سے پانی پیو، اتباع سنت کرو، اللہ سے محبت کرو، انشاءاللہ چین پیدا ہوگا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں دل کا چین تو میری آتے ہے، تم میری نافرمانی میں چین تلاش کرتے ہو، یعنی قرآن پاک کے منکر ہو تم، یا قرآن پاک تمہیں شیطانی شہوت کے نشے میں تمہیں قرآن پاک بھلا دیا ہے، شیطان تمہیں شراب پلا دیتا ہے شہوت کا کہ جس سے تمہیں قرآن پاک کی آیت یاد نہیں آتی۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، میری نافرمانی سے تمہاری زندگی تلخ ہو جائے گی۔ کیا بات ہے؟ واقعی بات ہے، پہلے زمیندار جب کسی زمیندار کو پٹواتے تھے اپنے مخالف کو تو کسی آدمی سے شراب زیادہ پلوا دیتے تھے، اس نشے میں پھر گنڈے رکھتا سے پٹواتا تھا، اتنا نشہ ہوتا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون مار رہا کون ہے، نشے میں پاگل۔ شیطان بھی جس کو پٹوانا چاہتا ہے اللہ کے عذاب کے جوتوں سے، اس سے پہلے شہوت کے نشے میں پاگل کر دیتا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ پہلی سیڑھی پر نظر بازی ہی سے بچو جو شہوت کا پہلا زینہ ہے، اور اپنے تالاب اور اپنے دریائے قرب سے نکلو ہی مت کہ تم کو کوئی پکڑ لے۔ اللہ والوں میں رہو، صالحین میں جینا مرنا رکھو۔ کوئی بکری 100 بکریوں کی ریوڑ میں ہے، بھیڑیا آ نہیں سکتا، لیکن وہی بکری اگر الگ ہو جائے گی تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ جو لوگ اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں وہی پھر شہوت اور شیطانی شراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے یہ شعر اختر کا، الحمدللہ، کہو الحمدللہ، پھر کہو ماشاء اللہ۔ نبی میرے نہ گھبراؤ جو بکواس کرتے ہیں، کوئی غم ہو میری چوکھٹ پہ رکھ دیں آپ سر اپنا، تم من الساجدین وکم من الساجدین، اور یہ عبادت کا سلسلہ اور میری چوکھٹ پر سر رکھنے کا سلسلہ کب تک رہے گا؟ وعبد رب کا حتی یاتی کل یقین، اپنے رب کی بندگی بجا لاتے رہیے جب تک کہ موت نہ آئے۔ یہ مجاہدہ کب تک رہے گا؟ نظر بچانے کا، حسینوں سے دور رہنے کا۔ ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، یہ غم کب تک چلے گا؟ موت تک۔
جب روح نکل جائے گی آپ کی چھٹی، جیتے کی چھٹی نہیں، جیتے کی چھٹی نہیں۔ اور نفس کو مٹانا ہی عاشقوں کا خاص مطلب ہے، جو اپنے نفس کی بری خواہش کو نہیں مٹاتا وہ سمجھ لو اللہ کے عاشقوں کے مکتب و مدرسے سے تعلق اس کا بہت ہی مثل نہ ہونے کے۔ مولانا شاہ محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسے میں عشق کے جس کی بھی بسم اللہ ہو، مدرسے میں عشق کے جس کی بھی بسم اللہ ہو، اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو۔ یعنی فنا فی اللہ کی کیا مانے کہ اپنی بری خواہش کو فنا کر دو، ہمت کر کے اس پر عمل نہ کرو، بس فنا فی اللہ ہو۔ یعنی اللہ کی خوشی میں اپنی خوشی کو قربان کر دیا، اللہ کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کرنے کا نام فنا فی اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو باقی زندہ کرتا ہے۔ ادھر ایک مٹھی ادھر، ایک مٹھی ادھر، تینوں طرف داڑھی دار ہے یہ ہڈی، اس ہڈی کے اوپر باریک کر سکتے ہو، نیچے نہیں کر سکتے۔ تینوں طرف ایک ایک مٹھی داڑھی رکھو اور تیل لگا کر اس کو کنگھی کر کے رکھو تاکہ خوبصورت معلوم ہو۔ جیسا کہ میں نے میر صاحب کی داڑھی پر شعر کہا ہے، میر کی داڑھی کا نقشہ یوں سنا کرتے ہیں ہم، ناچتا ہو مور جیسے پر کو پھیلائے ہوئے۔ اب میر صاحب دکھلا دیں آپ لوگوں کو اپنی داڑھی، شاباش۔ ایک طرف سے دائرہ بناؤ، ادھر خوشبو کرو اور ادھر دیکھو، اب ادھر دیکھو، شاباش، دیکھو ہے نا گول گول ہے، بس کیسے بیٹھو۔ یعنی دبئی میں ایک شخص کو فیروز میمن کے خلیل بھائی ہیں سگے، انہوں نے کہا کہ میں داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا، مگر دعا کیجیے میری داڑھی ایسی ہو جائے میر صاحب جیسی۔ ماشاءاللہ ان کی داڑھی ویسی ہو گئی، مان کے تو دیکھو اللہ نے، ورنہ اگر ایک ہی بال کسی کو نکلا ہے تو ایک بال رکھنا فرض ہے، کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں۔ اگر سچا اللہ کا عاشق ہے اور 2-3 بال نکلے ہیں، وہ شیشہ میں دیکھتا ہے کہ تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن وہ کہے گا ہمیں اپنے اچھے سے مطلب نہیں، مالک کو کیا اچھا لگ رہا ہے۔ غلام کو اپنی نظر سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے مالک کی نظر سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے میرے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد اول نے فرمایا کہ وہ اندھے تھے، جمعہ کے دن سرما لگاتے تھے، جمعے کے دن، تو بیوی نے تانا دیا کہ وہ اندھا کہیں کا، یہ سرما تیری آنکھ میں اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا تجھ کو دکھانے کے لیے لگا ہی نہیں رہا ہوں، میں تو جامع مسجد جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے، میں اللہ کو اپنے سرمے کی سنت دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ادائیں سکھا، گناہ چھوڑنے کا غم اللہ کے دوستوں کا غم ہے۔ دوستوں ادائے دوستہ سیکھ لو، اللہ کے اولیاء کا اور ادائے دوستہ سیکھ لو۔ اللہ کے جتنے دوست دنیا میں ہوئے ہیں سب نے گناہ چھوڑنے کا غم اٹھایا، یہ اللہ کے دوستوں کا غم کی مشق شروع کر دو۔ انشاءاللہ میں واللہ کہتا ہوں کہ آپ کے قلب کو حسرت نہیں ہوگی کہ گناہ چھوڑ کر کے ہم کچھ نقصان میں ہیں۔ اتنا مزہ آئے گا ان کے نام سے، اتنا تقویٰ کا نور میں سکون ملے گا کہ آپ اس کے لیے الفاظ نہیں پائیں گے۔ وہ یہاں دل پر کیوں پڑ رہا میشور، اس محبوب کی خوشبو جب قرب کی آئے گی گناہ چھوڑنے سے، تو معرولی فرماتے ہیں جتنی دنیا میں زمانے ہیں میں اس لذت کی تعبیر نہیں کر سکتا کہ اللہ کے قرب کی لذت غیر محدود ہے، اور زبانیں جتنی ہیں سب محدود ہیں۔ زبان خلق محدود ہے اور لذت خالق غیر محدود ہے۔ میں لذت غیر محدود کو لذت محدود کی زبانوں سے کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ وہ یہاں دل بر کیوں برا میشور یہ زباں جو لاہرا میشور، اس محبوب حقیقی کا جب قرب کی لذت آتی ہے ان کے نام کے صدقے میں اور تقویٰ کی برکت سے اور ان کی راہ میں غم اٹھانے کے صدقے میں، فوراً پیارا جاتا ہے کہ اس نے میرے راستے کا غم اٹھایا۔ اللہ بے رحم نہیں ہے، آپ کے لیے اگر کوئی غم اٹھا لے آپ اس کو پیار کرتے ہو یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم الرحیم نہیں ہے، وہ زخم حسرت کو دیکھ نہیں رہا ہے، وہ اپنی خون تمنا کے سرخ افق کو دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کے دلوں کو کر کے تو دیکھو کیا کہیں۔ بس اگر کوئی اپنی جگہ سے پھنس کے ہی نہ گٹر لائن ہی میں ڈوبا رہے تو ہمارے پاس اس سے کیا علاج؟ یہ وہ بیوقوف کیڑا ہے انگور کا جس نے ساری زندگی انگور کے پتے کو کھایا اور انگور سے محروم رہا۔ یہ حکیم سب انگور کرتے ہیں، ان سے نظر ہٹاؤ تو انشاءاللہ اللہ کے قرب کا انگور مل جائے گا۔ یہ مولانا رومی کا مضمون ہے، اختر کا نہیں ہے۔
مولوی فرماتے ہیں کہ کچھ کیڑوں نے انگور کھا کر باہر جا کر دوسرے کیڑوں سے کہا کہ اس انگور کے درخت میں بڑے پیارے انگور ہیں، مزہ آ جائے گا۔ وہ کیڑا انٹرنیشنل بیوقوف اور گدھا تھا، وہ جب انگور کے درخت پر چڑھا تو ایک پتے کو غلطی سے انگور سمجھ گیا اور اسی کو کھاتا رہا اور اسی پر قبرستان بن گیا، مر گیا، انگور سے محروم رہا۔ مولانا فرماتے ہیں یہ جتنے احمق احامق ہیں، بے وقوف لوگوں کی جماعت، یہ ہمیشہ اللہ کے قرب کے انگور سے اپنی جان نالائق کو اور جان منحوس کو محروم کر کے انہیں انگور کے پتوں کو کھا رہے ہیں۔ جب موت آئے گی تب پتہ چلے گا کہ میں نے انگور نہیں کھایا، اللہ کے قرب کا انگور نہیں کھایا اور ایک پتے پر جان ضائع کر کے آ گیا۔ ہمت سے کام لو، اللہ نے ہمت دی ہے، اگر ہمت نہ دیتا تو خدا تقویٰ فرض نہ کرتا۔ ہمت موجود ہے، بار بار اس کو مراقبہ کرو کہ اللہ نے ہم کو ہمت دی ہے، تب تقویٰ فرض کیا ہے، لہذا یہ نفس و شیطان کے کہنے میں مت آؤ کہ ہمارا مرض بہت پرانا ہے، مشکل ہے گناہ چھوڑنا، ہرگز مشکل نہیں ہے، اور نہ دل چھوٹا کرو۔ اب ایک مضمون اور سن لو، اور جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس پر تفسیر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہوگی۔ یہیں سے سمجھ لو کہ میں اپنے اختیار میں نہیں، مالک کے اختیار میں میری تقریر ہے الحمدللہ۔ اب تیسرا مضمون یہ ہے کہ بعض وقت شیطان بہکاتا ہے کہ جہاں جاتے ہیں ہم، ہر وقت مجھے گناہوں کے تقاضوں نے تباہ کیا ہو۔ گناہوں کے تقاضوں کی شدت سے مت گھبراؤ، کیونکہ گناہ کا تقاضا جتنا شدید ہوگا اس سے بچنے کا غم بھی شدید ہوگا، اور جب غم شدید ہوگا تو انعام بھی شدید ملے گا۔ جس کا مجاہدہ شدید اس کا مشاہدہ شدید، آپ کو نور بھی اتنا ہی ملے گا۔ مان لیجیے ایک شخص کا غم، ایک شخص کو گناہ چھوڑنے کا تقاضا 100 ڈگری ہے، تو 100 ڈگری کا تقاضا جب چھوڑا تو 100 ڈگری کا غم ہوا، اور ایک شخص کو 50 ڈگری کا تقاضا ہے، اس نے جو گناہ سے اپنے کو بچایا تو 50 ڈگری کا غم اٹھایا، کیا دونوں کے غم پر انعام برابر ملے گا؟ بولو بھائی۔ اس لیے رومانٹک مزاج والوں کے لیے خوشخبری سنا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی بقدر غم انعام ملے گا، جب زیادہ غم ہوگا تو زیادہ انعام ملے گا، کیا فکر ہے؟ بس تقاضے پر عمل نہ کرو، اس مالک کا کرم تو دیکھو کہ پیٹ میں اس وقت بھی ایکس رے کرا لو، الٹرا ساؤنڈ، سب کے پیٹ میں پیخانہ ملے گا نہیں، یا بالکل عقلیاں دھلواتے ہو، ملے گا نا، اور پیشاب بھی بھرا ہوگا، لیکن وضو کر کے نماز پڑھنے کی اجازت اللہ نے دی۔ تو جس مالک نے ہمیں اتنا کرم فرمایا کہ اندر کچھ بھرا ہو تم وضو کر لو، بتا جاؤ۔ ماں کو اپنے بچے کا غم اس کے پیخانے کا نہیں ہوتا، سینے پر بیٹھا ہوا ہر دیتا ہے، تو جب ماں کی محبت ایک ادنا محبت ہے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی بھی، مادرانہ مہرمانہ محتم، اللہ فرماتے ہیں اے دنیا والوں ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے، وہ سمے کی منو فروختم، میری محبت کا کیا عالم ہے۔ تو جب ماں برداشت کر لیتی ہے تو ارحم الراحمین نے ہمیں ہمارے پیٹ میں پیشاب پیخانے کے باوجود، اور ہوا بھی ہے اندر بدبودار، اس کے باوجود ہوا کھولو مت، جب تک ہوا نہیں کھلے گی تم باوضو ہو، میرے مقرب ہو، میرے لاڈلے ہو، میرے پیارے ہو، میرے سامنے سجدہ کرو، میرے سامنے ہاتھ باندھو، مجھ سے باتیں کرو، اور معراج المومنین ہے تمہاری نماز، الصلاۃ معراج المومنین، ہم تمہارا عروج اور معراج قائم رکھے ہوئے، اور اگر بہت تقاضا ہو تو پھر نماز چھوڑ دو، جا کے اپنا پاکستان میں چلے جاؤ لیٹرین میں، اور لیٹرین میں جا کر لیٹنا مت، جلدی سے فارغ ہو کے نکل آؤ اور پھر دوبارہ وضو کر لو۔ بس یہ چند باتیں عرض کر دی کہ کسی کے لیے مایوسی نہیں، جتنا غم اٹھاؤ گے اتنا ہی انعام ملے گا۔ اس میں بیوی کے ساتھ تلخیاں بھی ہیں، وہ غم بھی رہے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ جب کانٹے کے چبھنے پر اللہ اجر دے گا تو اس پر بھی دے گا۔ لیکن بیویوں سے کہتا ہوں، اگر خواتین جو ہیں آئی ہوئی کہ تم غم دینا اپنی سعادت مت سمجھو، شوہروں کو ستانے پر تمہارے لیے لعنت کا ہے،
کہ اگر شوہر ناراض ہو کر سو جائے تو رات بھر بیویوں پر لعنت برسے گی، کوئی روزہ کوئی نماز ان کا قبول نہیں۔ بہشتی زیور کا حصہ نمبر 4 پڑھوا دو، بہشتی زیور کا حصہ نمبر 4 پڑھوا دو، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہو جائے گا۔ خود پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، اگر خود نہ پڑھے کیونکہ وہ اپنے حق میں شاید اس کو مفید نہ پائے ہے کہ ناز و نقل برداشت کرنے کا کہیں حکم نہ ہو، تو آپ خود پڑھ کے سنا دو حصہ نمبر 4 بہشتی زیور کا، بس تقریر ختم۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بشرط حیات اللہ ہم سب کی حیات میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور اپنی رحمت سے آئندہ پھر اس کا تفصیل بیان کرتا جس سے ایمان یقین کو زبردست نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کا کلام کرے اور وعدہ اللہ کا کیسا سچا ہے۔ میں آپ کا طالب علم ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا امتحان دیا ہے، جو فرمائی کہ میں امتحان میں کامیاب، اللہ تعالیٰ کو کامیاب فرمائے۔ پکڑتے جاؤ اس کو جلدی۔ شہید صاحب کی والدہ بیمار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے۔ وہی رحمت صاحب نے دیا ہے شہید صاحب کے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ ڈاکٹر فرار صاحب تو ہمارے بہت مقرر دوست، آج کل اسپتال میں غدود کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کا آپریشن مکمل فرما کر ان کی زندگی میں برکت دے اور ان سے ہم سب کو فرحت دے، بس سلسلہ جاری کروا دے۔ یہاں آنے لگے ایک بچہ عبداللہ نام کا چل گیا ہے، حالت تشویشناک ہے، اللہ تعالیٰ خود کو شفا دے دے۔ ایک بچہ مدرسے کا محمد احتشام اسپتال میں بے ہوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت دے دے۔ مولا بخش کی صحت و گھر کے حالات کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی دعا سب کی حاجتیں پوری کروا دے اور اس بچے کو جلدی سے ہوش میں اور ہوش دے دے اور صحت عطا فرما دے۔ میرے پڑوسی کے بھائی شکیل صاحب کی ریڑھ کی ہڈی میں کینسر ہو گیا، یہ اس پڑھنے میں ایک فائدہ بھی ہے کہ بے فکر نہ رہو، اللہ سے بے ڈر نہ رہو، سکھ میں ان کو یاد کرو تو دکھ کاہے کو۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جب ذرا صحت سب سے پہلے تک تب مشکنہ پن شروع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھو ہڈی میں کینسر جو بدنظری کرتا ہے، کیا اس کی ہڈی میں کینسر خدا نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ سے ڈر کے رہو بس، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے۔ ڈاکٹر عبداللہ ان کے پڑوسی کے اس میں اچھا ایک صاحب نے لکھا ہے جو اس کے لیے میرے صاحب کی ہاتھ گزارش ہے، محمد صلاح الدین، انہوں نے بھائی میری چیزیں آنکھ میں موتیا اترایا ہے، ان کے لیے سب سے زیادہ دعا محمد میر صاحب کریں گے اور ہم بھی کریں گے، سب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو روشنی عطا کر دے اور آپریشن کا ہونا آسانی صحت کے لیے اگر ضروری ہے تو صحت سے آسانی سے ہو جائے۔ میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، بہت خراب، کینسر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرماتا۔ ہاں یہ دکھ سن کر اللہ کا خوف آنا چاہیے ہمارے دلوں میں، جن کو اللہ نے صحت دی وہ نافرمانی سے بچو۔ چیئرمین کہتے ہیں ہمارا کام اللہ کامیابی سے چلا دے، لوگ ہیں جلدی بس امتحانات ہو رہے ہیں، جاوید فرحان اللہ ان کو کام فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو فرض سے فارغ فرما دیں، محمد عقیل صحت عطا فرما دے ان کو، محمد نواز، میری بچی عمر 8 سال کی بیمار ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما اور جتنے مقاصد ہیں سب میں اللہ کامیاب کرنا، سب کو کامیاب کرنا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جنہوں نے پرچہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اپنی اپنی حاجتوں کو دل میں خیال کر دو، یا اللہ ہم سب کے دنوں میں جتنی جائز حاجتیں ہیں سب حاجتیں ہماری پوری فرما دے، اور دنیا اور آخرت کے آپ مالک ہیں، اب سب سے بڑی دولت اپنی تقویٰ کی نصیب کرو تاکہ ہم آپ کے دوستوں کے رجسٹر میں انٹر ہو جائیں۔ اے خدا ہم سب کو اپنی تقویٰ کی دولت عطا فرما،
ایسا ایمان یقین عطا فرما دے کہ ہر سانس ہماری زندگی کی آپ پر فدا ہو، اور ایک سانس میں ہم آپ کو ناراض نہ کریں اور آپ کو ناخوش کر کے حرام خوشیاں اپنے دل میں نہ لائیں۔ اگر نفس چور ظالم کچھ حرام خوشیاں لے آئے تو اے خدا ہم سب کو توبہ کی توفیق دے کہ ہماری یہ خوشی نامبارک منحوس ملعون ہے کہ جس سے آپ ناخوش ہیں، ہم اس سے اپنا دل خوش کریں۔ سخت نالائقی ہے خدا، ہم سب نالائقوں کو اپنی رحمت سے لائق بنا دیں اور ہم سب کو اپنی خوشیوں اپنی نالائق خوشیوں سے توبہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان یقین اور اپنی محبت کاملہ نصیب فرما کہ جس سے ہم ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور یہ دعا ہمارے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، احباب حاضرین کے لیے، احباب غائبین کے لیے قبول فرما دیں۔ دونوں جہان کے مالک ہم سب کو دونوں جہان عطا فرما دیں، کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے مالک کے دو جہان، ہم سب کو دونوں جہان عطا فرما دیں، دنیا میں بھی آرام سے رکھیے، آخرت میں بھی آرام سے رکھیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔